بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ گزشتہ دنوں قومی اور عالمی میڈیا میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی امریکہ یاترا کا خوب چرچا رہا، جہاں امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر نوازشات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جوہری توانائی کی فراہمی سمیت اربوں ڈالرز کے فوجی معاہدے کیے۔ وہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جو خود کو ہندوستان کا وشوا گرو کہلاتے ہیں، اس نے خطے کے چودھری بننے کے الزام میں ٹرمپ کے ساتھ مہنگے دفاعی معاہدوں کے ساتھ ساتھ F-35 کا پھندا بھی اپنے گلے ڈال لیا۔ اور تعصب زدہ انڈین میڈیا نے طیاروں کی فراہمی کی صرف بات چیت پر ہی خوب شور مچا دیا۔ پاکستان کو دھمکیاں دی گئیں کہ F-35 جیٹ کے ملنے سے گویا چائنا اور پاکستان فتح ہو گئے ہوں۔ دوسری جانب بھارتی اپوزیشن سمیت متعدد تجزیہ نگار اور اخبارات میں اس مہنگی ڈیل پر چیخ اٹھے کہ یہ بھارت کے لیے ایک منافع بخش غیر منافع بخش سودا ہے۔ انڈین میگزین دی ہندو کے مطابق دوستو، امریکہ نے دفاعی معاہدوں کے لیے نریندر مودی پر مزید دباؤ ڈال کر F-35 فائٹر جیٹ کی پیشکش کی۔ بھارتی فضائیہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بجٹ پر بوجھ اور بھارتی دفاعی ضروریات کے مطابق نہیں ہے۔ دراصل امریکی F-35 لڑاکا جیٹ بھارت کو دیے نہیں تھوپے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ یہ طیارہ مودی کو $80 ملین سے زائد پر بیچ کر اس سفید ہاتھی سے چھٹکارا چاہتا ہے، جبکہ ایلون مسک نے ماضی میں F-35 بنانے والوں کو ایڈیٹ کہا تھا۔ اگر بنانے والے دوستوں ایڈیٹ ہیں تو پھر اس کو خریدنے والے کیا ہوں گے؟ صدر ٹرمپ نے بھی دوستوں اپنے گزشتہ دور صدارت میں کہا تھا کہ یہ بلین آف ڈالرز کی بیماری ہے، بربادی ہے، اس سے فوج کو بچانا ہوگا۔ ڈپارٹمنٹ ڈیفنس آف امریکہ بھی مذکورہ جنگی طیاروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگا چکے ہیں۔ 21 نومبر 2024 کی پینٹاگون رپورٹ کے مطابق لاک ہیڈ مارٹن کے F-35 لڑاکا طیارے جنگی تجربات میں ناقابل اعتماد اور خرابیوں کا مجموعہ ہیں۔ اس سے پہلے دوستو ترکی کو بھی ان طیاروں کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن اس نے روس سے Fu-400 دفاعی نظام خرید لیا۔ امریکہ کی جانب سے ایسے طیارے نیٹو اتحادیوں یا دوست ممالک کو دیے جاتے ہیں۔ ابھی تک ساؤتھ کوریا اور اسرائیل نان نیٹو ممالک ہیں جن کو امریکی ساختہ جیٹ فراہم کیے گئے ہیں۔ ان کو خریدنے سے بھارت پر امریکی اثر و رسوخ بڑھ جائے گا، کیونکہ دوستو اس کے فاضل پرزہ جات کے لیے اسے امریکہ پر ہی انحصار کرنا پڑے گا۔ بھارت کو F-35 طیارے حاصل کرنے کے لیے کئی معاہدوں پر دستخط کرنے ہوں گے، اور معاہدے کے تحت امریکہ کے پاس اس کی مکمل معلومات ہوں گی۔ معلومات یہ کہ وہ جہاز کب اور کہاں اڑا رہا ہے۔ حالانکہ بھارتی ایئر فورس کے روسی ساختہ تربیتی نظام کمیونیکیشن ریڈار سسٹم کے ساتھ امریکی نظام کا ضم ہونا دوستو ناممکن ہے۔ F-35 کی شمولیت کا مطلب یہ ہوگا کہ تقریباً 80% سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو تبدیل کرنا ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 5th جنریشن کا لڑاکا جیٹ ہے، اور فاصلے سے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت اسے میدان جنگ میں جدید طیاروں میں سر فہرست بنا دیتی ہے۔ یہ طیارہ 25 mm کی توپ، ہوا سے فضا میں مار کرنے والے میزائل اور 907 کلوگرام گائیڈڈ بم لے جا سکتا ہے۔ اس لڑاکا جیٹ میں ایکٹیو الیکٹرونک سیکنڈ ایرے ریڈار الیکٹرو آپٹیکل ٹارگیٹنگ سسٹم بھی موجود ہے۔ اس کی ٹیکنالوجی یعنی خصوصی ریڈار کوڈنگ کی وجہ سے دشمن کے ریڈار اس کا پتہ نہیں چلا سکتے۔ اس لڑاکا طیارے کے 3 ماڈلز ہیں، جن میں F-35، F-35B اور F-35C طیارے شامل ہیں۔ یہ طیارے دوستو اس وقت دنیا میں سب سے مہنگے لڑاکا طیارے تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے آپریٹ کے 1 گھنٹے کا خرچ بھارتی 31 لاکھ روپے بنتا ہے۔ 2018 میں اس کی لاگت $11 ٹریلین تھی، 2023 میں $1.6 ٹریلین تک پہنچ گئی۔ F-35 طیاروں کا مٹیریل اور سینسرز انتہائی پیچیدہ ہیں، اور ان کے لیے مخصوص دیکھ بھال اور مرمت درکار ہوتی ہے۔
جو لاگت میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ دوسری جانب اس کے تکنیکی مسائل بھی زیادہ ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق اس کے مشن کامیابی کی شرح بہت ہی کم رہی ہے۔ اسے جدید ترین دفاعی سسٹمز، خاص طور پر روس اور چائنا کے جدید فضائی دفاعی نظاموں کے خلاف کمزور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ ہر گھنٹے غلط الرٹ بھیجتا ہے، جبکہ ایئر فورس کے مطابق معیار ایک غلطی فی 50 گھنٹے مقرر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر پاتا، بعض اوقات ٹیک آف کے فوراً بعد ہی فیل ہو جاتا ہے، اور اس کی ٹیکنالوجی مکمل طور پر ریڈار پر نظر نہ آنے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ عام جہاز اگر 150 کلومیٹر کی دوری پر نظر آ جاتا ہے تو F-35 طیارہ 100 یا 70 کلومیٹر کے فاصلے پر نظر آتا ہے۔ لہذا ایسے میں پاکستان اور چائنا کو ان طیاروں کی وجہ سے کوئی خطرہ درپیش نہیں ہے، اور یہ طیارہ ایئر بیسز پر 11 مرتبہ کریش بھی ہو چکا ہے۔ دوسری جانب چائنا نے تو 6 جنریشن کے 2 نئے لڑاکا طیاروں پروٹوٹائپ کا بھی تجربہ کر لیا ہے، اور بہت جلد چائنا کے 20 5th جنریشن لڑاکا طیارے پاک فضائیہ کے حصہ ہوں گے۔ اس سے نہ صرف ہمارا دفاع مضبوط ہوگا بلکہ ہماری بھارت پر فضائی برتی بھی مزید مستحکم ہو جائے گی۔ فرانس کے رافیل بھی انڈین ایئر فورس کی استعداد کار میں اضافہ نہیں کر سکے۔ بھارت میں میڈ ان انڈیا 5th جنریشن لڑاکا طیاروں کے لیے 15,000 کروڑ کی خطیر رقم بھی مختص کر رکھی ہے۔ اس منصوبے کو 10 سال لگیں گے، یعنی 20 سال لگا لیں۔ تجسس کی پہلی پروٹو فلائٹ 2001 میں ہوئی اور جس کو 2015 میں متعارف کروایا گیا۔ 2024 میں اس کی ترسیل بھارتی فضائیہ کو ہونی تھی، جو ممکن نہ ہو سکی۔ بھارتی فضائیہ کے ایئر چیف نے بھی عوام کے سامنے اس کا پول کھول دیا ہے۔ ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے ہندوستان حال پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک بھی طیارہ مقررہ وقت پر تیار نہیں ہو سکا، جبکہ حال کا کہنا ہے کہ امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک نے انجن سپلائی نہیں کیا۔ اس وقت بھارت کے پاس 550 فائٹر جیٹ ہیں، اور یہ ڈیٹا بھارتی فضائیہ کو پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ صدر ٹرمپ مذکورہ معاہدے کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ روس سے سستا تیل اور اسلحہ خریدنا بند کر دے۔ اب دیکھیں بھارت کون سا آپشن منتخب کرتا ہے۔ چنانچہ بھارتی تناظر میں یہ ڈیل مستقبل میں اس کے لیے معاشی نقصان کے ساتھ سفارتی بربادی کا باعث بھی بنے گی۔ یقیناً مودی پر ٹرمپ کی یاری بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ بہرحال ہم سے بہتر کون جانتا ہے جو امریکی دوستی کا خمیازہ کئی دہائیوں سے بھگت رہے ہیں۔ جلد بھارت بھی جان لے گا کہ بقول امریکی سابق وزیر خارجہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہو سکتی ہے، لیکن امریکہ کی دوستی تو ہلاکت خیز ہوتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی دھمکیوں کے بعد فلسطین کے حامی طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی نے فلسطین کی حمایت کرنے والے طلباء کو یونیورسٹی سے نکال دیا ہے۔ گزشتہ سال فلسطینیوں کی حمایت میں کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء نے اسرائیل کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے تھے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی دھمکیوں کے بعد کولمبیا یونیورسٹی نے اسرائیلی مخالفین ان طلباء کو یونیورسٹی سے خارج کر دیا ہے، جبکہ متعدد فارغ التحصیل طلباء کی ڈگریاں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ جبکہ حماس کی مبینہ حمایت کرنے پر بھارتی طلباء رنجنی کا اسٹوڈنٹ ویزا بھی منسوخ کر دیا گیا۔ کولمبیا یونیورسٹی کی $400 ملین کی وفاقی گرانٹ بھی منسوخ کر دی گئی ہے۔ یونیورسٹی ان 60 اداروں میں سے ایک ہے جسے امریکی حکام کی جانب سے اس ہفتے ایک خط میں مزید کٹوتیوں کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ کینیڈا کے نو منتخب وزیر اعظم مارک کارنی نے حلف اٹھاتے ہی کینیڈا کے امریکہ میں ضم ہونے سے متعلق اہم اعلان کر دیا۔ حلف اٹھانے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا کہ کینیڈا کبھی بھی امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کینیڈا کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی شکل میں امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کینیڈا کو 51ویں ریاست بنانے سے متعلق صدر ٹرمپ کا حالیہ بیان پاگل پن قرار دے دیا۔
انہوں نے ابھی تک یہ واضح نہیں کیا کہ ان کا فی الحال ٹرمپ سے ملاقات کا کوئی ارادہ ہے بھی یا نہیں، البتہ وہ فرانس اور برطانیہ جائیں گے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ کینیڈا کے شہریوں کی بڑی تعداد امریکہ کی 51ویں ریاست کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ اس حوالے سے حال ہی میں استعفیٰ دینے والے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پہلے ہی واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کینیڈا قیامت تک امریکہ میں ضم نہیں ہوگا۔ امریکہ کے نائب صدر کا کہنا ہے کہ گرین کارڈ رکھنے والوں کو امریکہ میں غیر معینہ مدت تک رہائش کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ گرین کارڈ ہولڈر کو بھی اس وقت ملک بدر کیا جا سکتا ہے، بالخصوص اس وقت جب ایسا کرنا امریکہ کے مفاد میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کو قومی سلامتی کے پیش نظر گرین کارڈ یا ویزا منسوخی کا اختیار حاصل ہے۔ امیگریشن اور نیشنلٹی کے قانون کے تحت وزیر خارجہ کسی بھی ایسے فرد کا گرین کارڈ یا ویزا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے جو ہماری خارجہ پالیسی یا قومی سلامتی کے خلاف کام کر رہا ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جعفر ایکسپریس مسافر ٹرین پر ہونے والے بزدلانہ اور سفاکانہ اور دہشت گرد حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام ممالک پر بلکہ زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ سلامتی کونسل کے اراکین کا کہنا تھا کہ وہ متاثرہ خاندانوں، پاکستانی حکومت اور عوام سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سلامتی کونسل نے زور دیا کہ ان سنگین تخریب کاری کے واقعات کے مرتکب افراد کو منتظمین، مالی معاونین اور سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون، سلامتی کونسل قراردادوں کے تحت حکومت پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ صدر ٹرمپ نے ان پر تنقیدی کوریج کرنے والے امریکی میڈیا کے اداروں کو چینلوں کو بدعنوان قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مختلف میڈیا ادارے میرے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی میڈیا ججوں پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کردار غیر قانونی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ روس سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ روس یوکرین جنگ پر ڈیل کر لے گا، جبکہ یہ میڈیا بالکل الٹ بتا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کے ہزاروں فوجی روسی فوج کے گھیرے میں ہیں اور وہ بہت بری اور کمزور پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے صدر پیوٹن سے ان فوجیوں کی جانیں بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ نے خود بتایا ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان اچھی اور تعمیری بات چیت ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ میں نے صدر پیوٹن سے کہا تھا کہ ان فوجیوں کی جانیں بچائی جائیں۔ انہوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوفناک قتل عام ہوگا، اس پیمانے پر جسے دوسری جنگ عظیم کے بعد سے نہیں دیکھا گیا۔ بھارتی شہر فیروز آباد میں اسلحہ فیکٹری میں کام کرنے والے روندر کمار نامی آفیسر کو دوستوں مبینہ طور پر پاکستان کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آگرہ سے اس کے ساتھی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، جن پر بھارتی پولیس نے پاکستان میں مقیم ہینڈلرز کے ساتھ خفیہ فوجی معلومات بھیجنے کا بھی الزام عائد کیا۔ بھارتی پولیس حکام کے مطابق روندر کمار، جو حضرت پور فیروز آباد میں اسلحہ ساز فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس کے پاس اہم دستاویزات تک رسائی تھی۔ روندر کمار پر الزام عائد کیا گیا کہ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہا ہے، کسی پاکستانی جاسوس خاتون کے ساتھ رابطے میں تھا جس سے اس نے خفیہ معلومات شیئر کی۔ بھارتی جھوٹے میڈیا کا کہنا ہے کہ ان معلومات میں روزانہ پروڈکشن اپ ڈیٹس، خفیہ خطوط اور بھارت کی ڈرون ٹیکنالوجی اور خلائی پروگرام کے بارے میں تفصیلات شامل تھی۔ دوستو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بھارتی میڈیا نے کبھی سچ بولا ہو؟ میں دنیا کے تمام میڈیا کو سنتا ہوں، لیکن یقین کریں جتنا بھارتی میڈیا جھوٹ پھیلاتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، بغیر لاجک کے بات کرتا ہے، اتنا کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ لفنڈر، ان پڑھ سے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اسے واٹس ایپ پر خفیہ دستاویزات بھیجی تھی، ممکنہ طور پر اس کے بدلے اسے رقم دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر خان کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس حملہ APS کی طرح بڑے سانحہ ہو سکتا تھا، سیکیورٹی فورسز نے بہت بڑے سانحے سے بچا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے 6 مہینے سے کسی ایک شخص کو بھی نہیں ملوایا گیا، ان کے بچوں سے بھی ریگولر بات نہیں ہوتی۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ ہم اس پر بارہا کہہ چکے ہیں کہ یہ کورٹ کے آرڈر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایسی پارٹی نہیں کہ لوگوں پر قدغنیں لگائی جائیں، ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے۔ بیرسٹر گوہر خان کا کہنا تھا کہ DGA-SPR نے بہت اچھی پریس کانفرنس کی ہے، سیکیورٹی فورسز نے بہت اچھا رول پلے کیا اور ایک بہت بڑے سانحے سے بچایا ہے۔ آرمی سکول کی طرح ایک اور سانحہ ہو سکتا تھا، سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے سانحے سے بچا لیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔